So, it gives me an immense pleasure to welcoming all of you to Peace Leaders Conference 1.0 happening now in Islamabad. زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہیں، ابھی تو تھامی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے، ابھی تو تھامنا پورا آسمان باقی ہے. As Amreen has already told you about the series of the Peace Leaders Conference, so this is our first Peace Leaders Conference. Peace Leaders Conference 2 will be held in Faisalabad on 19th of December, and Peace Leaders Conference 3.0 will be held in Rawalpindi on 4th of January. Once again, we are highly thankful to the excellence and arranging this event in Islamabad and to encourage the peace activists and providing us a healthy, positive environment. So we are really thankful to Mr. Kashif Zahir Kambo, Chairman of the Global Youth Association and CEO, founder of the Volunteer Society, Mr. Meher Shahriyar. Thank you so much. So moving on, اب ہم اپنے گیسٹ اسپیکرس کو بلاتے ہیں اور ایونٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو پہلے جو ہمارے گیسٹ اسپیکرس ہیں وہ ہیں مسٹر موصب یوسفی، ہو از HOD پالیسی میکنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی. مسٹر موصب یوسفی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید: نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اور یہ آیت کریم جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جوانوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنایا. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت پڑھائی. سورہ کہف میں ان جوانوں کا ذکر ہے. سورہ کہف آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور وہ جوانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کریم میں، کلام پاک میں جو واقعہ بیان کیا ہے، اس سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں PNCA والوں کا کہ انہوں نے آپ کو یہ وینیو دیا، یہ اپرچونٹی دی کہ آپ اپنے پروگرام کا انعقاد یہاں پر کریں. اور اس کے بعد میں گلوبل یوتھ ایسوسی ایشن اور جو بھی کولیبریٹرز ہیں، انہوں نے اس آج یوتھ اینڈ پیس کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ان کا شکریہ ایک تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ آج اس کانفرنس کا یا اس سمٹ کا یا اس سیمینار کا جو انعقاد کیا ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اس قوم کا جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، ان کو مدعو کیا ہے اور ان کو ایک چھت کے تلے اکٹھا کیا ہے کہ تاکہ وہ اس قوم کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کچھ سوچ و بچار کر سکے اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے کہ آپ لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر یوتھ ہو اور وہاں پر پیس ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن تاریخ ہمیں کچھ سبق جو دیتی ہے یوتھ کے حوالے سے، وہ یہ دیتی ہے کہ یہ یوتھ جو ہے، انہوں نے ہمیشہ امن کا کام بھی کیا اور انہوں نے ہمیشگی کے ساتھ کوئی بھی آبجیکٹیو ان کو جب دیا گیا، چاہے وہ آپ اسلامک ہسٹری سے اٹھائیں یا ویسٹرن ہسٹری سے اٹھائیں، تو یوتھ نے اس کو بہت بخوبی سر انجام دیا ہے. امن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے بھی امن کے حوالے سے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ تم میں سے برا شخص وہ ہے جو کہ بد امنی کا ساتھ دے، اور اچھا شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کی جان اور ان کی مال کی حفاظت کرے. اسلام کا جو لفظ ہے اسلام، وہ بھی والنٹیئر سبمیشن سے نکلا ہے، وہ بھی سلامتی سے نکلا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
افشوا السلام بینکم، تم اپنے آپس میں امن، پیس، محبت کا پیغام بڑھاؤ، اس کو پھیلایا کرو۔ علامہ محمد اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کے نوجوانوں کو، اگر آپ کلیات اقبال کو اٹھائیں گے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو کافی مختلف اینگل سے ان کی زندگی کے حوالے سے ان کو کافی پیغامات دیے ہیں، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور خودی کو پھر اقبال خود آگے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا رے تیری رضا کیا ہے۔ اور پھر اقبال خودی کو اور بھی جب اس کو کمپریہنسولی اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں تو اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو اقبال نے اس یوتھ کو جو پیغام دیا ہے وہ ڈیفیٹ کا نہیں دیا کہ تم یہ کہہ سکو کہ نہیں یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ یوتھ کا جو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، تو اقبال کی نظر میں تو خود ہی اور جوان کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ہی ایک، آپ اگر ایک گفتگو میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ان تمام جو گفتگو ہم نے کی ہے، میں کچھ واقعات پہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے شروع کروں گا کہ وہ ایک جوان تھے اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بھی آپ لوگوں نے آپ نے وہ سورہ یوسف کی جو ہے نا وہ جو پورا قصہ اس میں بیان کیا ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ ان کو بھائیوں کی ان کے ساتھ جو ایک بغض تھی اور ان کے ساتھ جو ایک رفت چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو کنویں میں جو ہے نا پھینکا، پھر وہ ان کو کسی نے نکالا، ان کو غلام بیچا، اور وہی یوسف علیہ السلام پھر اس کے بعد جیل میں چلے گئے، لیکن انہوں نے دو چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہی پیغام اس واقعے میں آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بیان کیا ہے۔ ایک امن کے ساتھ اور دوسرا مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انہوں نے وہ زندگی گزاری، اور یوسف علیہ السلام نے وہ سفر طے کیا، اور آخر میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر ٹھہرایا گیا، اور مصر کی جو تمام سونا چاندی کی ملکیت تھی وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اگر ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کا معاشرہ تھا اس کے خلاف ایک ریزسٹنس شو کی اور اس کو ریجیکٹ کیا، ایون اپنے گھر میں انہوں نے بت شکنی سے آغاز کیا، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کو آج تک کے دنیا کا امام ٹھہرایا گیا۔ آپ ابھی بھی آپ لوگوں نے درود پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے دنیا کا امام ٹھہرایا گیا۔ وہ بھی ایک نوجوان تھے، اور ایک نوجوان کی حیثیت سے اس نے اس معاشرے میں تبدیلی کا آغاز کیا۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کافی چھوٹی بچیاں بھی اس محفل میں موجود ہیں، تو اسلام نے صرف مردوں کے حوالے سے بات نہیں کی، مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ان کا جو پورا واقعہ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی، اور انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ یہ جو آزمائش ہے میں تو اس کا حامل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے تانے اور یہ چیزیں برداشت کر سکوں، لیکن مریم علیہ السلام نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ ایک وقت گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو پیشن گوئیاں دی اور ان کا جو مقام آج تک اس دنیا میں ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ تو میں نے قرآن سے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا جو کردار ہونا چاہیے اور ان کی جو سوچ ہونی چاہیے، اور ان نوجوانوں نے دنیا میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔
اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی میں جاتے ہیں اور وہاں بھی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کافی بڑے بڑے نام مسلمانوں میں بھی آپ کو ملیں گے اور اس سوسائٹی میں ملیں گے. محمد بن قاسم ایک نوجوان تھا. اس طرح اور بھی آپ کو کافی نوجوانوں کے طارق بن زیاد اور اس طرح کے آپ کو کافی جو ہے نا لوگوں کے نام ملیں گے. اور آج کل جو ویسٹرن سوسائٹی یو ایس از دا ون آف دا موسٹ سویلائزڈ اپنے آپ کو نیشن جو کہتی ہے, اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ لیگل ایفرٹس دیکھیں تو ابراہیم لنکن کے تھے. اور ابراہیم لنکن وہ بندہ تھا جس نے ایک لیگل اسٹرگل کی اور اس امریکہ کو پہچان دیا, ایک لیگل آئیڈینٹی امریکہ کو دی, جس کے بعد سے آج آپ اس ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے معاملات کو اور اپنے ساری چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, اور آج اس کو دنیا کا سپر پاور کہا جاتا ہے. تو یہ جو یوتھ ہے اس کو کبھی بھی دنیا کی اس یوتھ کو آپ کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو محنت کر رہے ہیں, اس کا صلہ ہمیں نہیں مل رہا. تو ہماری جو محنت ہے وہ نیتوں پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت کا جو ہے نا وہ اجر دیتا ہے. وہ کسی ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ ہماری مثال اس مزدور کی طرح ہے کہ وہ صبح آتے ہیں اپنے ٹائم پہ اور اپنی دیہڑی ختم کر دیتا ہے. اس کے دوران وہ کام ہوتا ہو نہ ہوتا اس کی اپنی تنخواہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں پر بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ ہمارے استطاعت میں جتنا کچھ بھی ہے ہم خیر کا اور امن کا اور خیر سگالی کا کام کریں. اور پھر ہم یہ چھوڑیں, ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کے لیے پچھلے 5 سال 10 سال 15 سال سے جو محنت کر رہا ہوں اس کا, کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کبھی کوانٹیٹیو نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں 2+2=4 کے نتیجے میں میرے سامنے کوئی رزلٹ آئے گا. اس طرح کبھی نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کوالٹیٹیو اپروچ سے دیکھنی چاہیے. آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں شاید کچھ لوگ میرے بات سے سہمت ہو اور کچھ لوگ میری بات کی تائید نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے ذہن میں شاید اس میں کوئی بات, میں بھی اس تمنا کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں شاید کوئی بات چپک جائے اور آج سے 10 سال 15 یا 20 سال بعد وہ اس چیز کو ریئلائز کرے اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے. تو کبھی بھی اس حوالے سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, آج جو دن ہے وہ بہت اہم دن ہے. 16 دسمبر کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو کسی نے اس پہ ایک تصویر کھینچی ہے کہ وہ اقبال کے مزار پہ جاتا ہے 16 دسمبر کو اور ان سے کچھ گفتگو کرتا ہے. وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا اقبال کے مزار پہ, یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. سقوط ڈاکے کے حوالے سے انہوں نے اس پہ لکھا ہے. 16 دسمبر کو ایک بہت ہی آپ کہیں کہ ناقابل برداشت اور بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ اس سرزمین, جو قائد نے جو خواب دیکھا تھا, اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, یا اور ہمارے جو اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کا پاکستان کے بنانے میں بہت اہم کردار تھا, وہ نواب سلیم اللہ خان سے لے کر نواب وقار الملک محسن الملک اور پھر جناح اقبال تک آ پائے. تو وہ خواب جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا, جس کو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کو آج آپ بنگلہ دیش اور پاکستان سے جانتے ہیں. وہ ایک اقبال کا اور جناح کا جو خواب تھا وہ اس ٹوٹنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خواب رک گیا. الحمدللہ آج بھی پاکستان میں ہم اس جناح کو اور اس اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے ہم کوشاں ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم بنگال کے حوالے سے, اس وقت تقسیم پاکستان کے حوالے سے جو لوگ, کیونکہ یہ جو ملک ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان بننا معجزے سے کم نہیں تھا. اگر آپ میں سے کوئی بھی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں اور ہسٹری اٹھائیں تو وہاں پر 2 بڑی طاقتیں اس وقت وجود میں تھی سب کانٹیننٹ پہ. یا تو کالونیل ماسٹرز تھے جو انگریز تھے, اس وقت برٹش امپائر تھا, اور یا کانگریس سب سے بڑی طاقت تھی. مسلم کی ٹھیک ہے ایک سٹیسٹیکل میجارٹی تھی, لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی اس چیزوں کو ایویلویٹ کر سکے تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو کہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک
اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جنہوں نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کیا، اس ملک کے حوالے سے کچھ برا سوچا ہے، سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان سے لیا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کے حوالے سے اس وقت کی جو بھی لیڈرشپ اس میں انوالو تھی، نیشنل لیڈرشپ، اگر آپ اس کا حال دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کو سکون کی زندگی نہیں دی، اور اس میں انٹرنیشنل لوگ جو انوالو تھے، میں بلکہ آپ کو کہوں گا آپ دیکھیں، یوری بیزمنوف کی ایک ویڈیو ہے جو کہ KGB کا ڈیفیکٹر تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تقسیم بنگال میں ہم کس طرح انوالو ہوئے اور ہم نے کس طرح اس وقت مفتی باہنی کو سپورٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ پوری انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہے۔ بعد میں وہ KGB سے، رشیا سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے، پھر کینیڈا چلے گئے، اینڈ ہی واز دی پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ تو USSR کی پھر آپ نے اس حوالے سے بھی وہ آپ حالت میں اپنے دیکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اپنے انجام تک پہنچایا، جو کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کمیونزم ہے اس کو ماسکوں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو ماسکوں میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملی، اور وہ USSR جو ایک زوم میں تھا، ایک اپنے زور میں تھا، اس کو اسی نوجوانوں نے جو وہاں پر اس وقت البدر اور شمس کے نام سے تھے، انہی نوجوانوں نے اس کا کیا حال کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ میری اس تمام گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ نوجوانوں کا جو کردار ہے اس معاشرے میں، وہ کردار بہت ہی نہایت ہی غیر معمولی اور اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نوجوان ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک آپ کی خام خیالی ہے۔ اس دنیا میں جب بھی انقلاب آیا، اس دنیا میں جب بھی کوئی تبدیلی آئی، جب بھی کوئی چینج آیا، تو وہ انیشیٹ ہی ان نوجوانوں نے کیا تھا۔ وہ تبدیلی اور اس کے لیے ایک اسٹرگل اور اس کے لیے ایک جان لگانا، اسی نوجوانوں نے اس کو بنیادی جو ہے نا ایک شکل دی تھی۔ تو اس نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ اس معاشرے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور ہمارے اس وطن عزیز کی مستقبل کے لیے نہایت ہی اہم ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ ہی لوگ اس ملک میں جتنے بھی مسائل سے ہم دوچار ہیں آج، آپ ہی لوگوں نے جس طرح پچھلے جو میں نے آپ کو مثالیں دی، انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ملک کا، اس وطن عزیز کا مستقبل سنواریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔